ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہیلو ڈی ڈی کے آج کے شمارے میں آپ سبھی کا استقبال ہے خیر مقدم. پورے ہیلو ڈی ڈی کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے ناظرین میں آج آپ کے اس پروگرام میں میزبانی کے فرائض انجام دوں گا نیاز احمد بٹ. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی پریشانی کی وجہ سے جو یہ پوری انسانیت ہے یہ ایک ایسے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے کہ جس کا اب تک کوئی حل نہیں آیا ہوا. ہسپتال بھرے پڑے ہوئے ہیں, موت جمع ہو چکی ہے, بچے گھروں میں قید ہو چکے ہیں, عزیز و اقربا دور پڑے ہوئے ہیں. ناظرین اس سلسلے کو نپٹنے کے لیے ہر دائرہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سہولیت عام انسان کو پہنچا دے. بالخصوص جو ہمارے طبی ادارے ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں اور بہت سی سہولیتیں ہم تک پہنچاتے ہیں. لیکن جو ہمارے طبی ادارے ہیں ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ بہت سارے ایسے سہولیتیں جو ان کے پاس ہے اب تب تک ممکن نہ تھی جب تک ان کے ساتھ دوسرے ادارے دوسرے ڈپارٹمنٹ کنیکشن میں نہ رہے. میں بات کر رہا ہوں آج ایسے ایک ڈپارٹمنٹ کی جن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ آکسیجن سپلائی یا آکسیجن اویلیبلٹی جو ہے ہمارے ہسپتالوں میں ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نیوزز میں یا اپنے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پہ کہ دلی جیسے بڑے شہروں میں یا ممبئی جیسے بڑے شہروں میں آکسیجن کی کیا قلت ہوئی, چونکہ وہاں میڈیکل جو فیسلٹیز ہے وہ بہت زیادہ ہم سے اوپر ہے, ہم سے زیادہ اچھی ہے. اس کے برعکس بھی ایسی پریشانیاں ہوئی, لیکن الحمدللہ اب تک کشمیر ویلی میں اور پورے جموں کشمیر میں بات کروں گا کہ اب تک ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اس کے وجوہات کیا ہے, اس کے پیچھے کون ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, کون سا ایسا ادارہ ہے جنہوں نے اتنی محنت کی ہے, وہ ہے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. تو آج اسی ایک موضوع پہ اسی سلسلے میں ہم نے آج یہاں تشریف فرما ہم نے مدعو کیا ہے انجینئر رشید احمد ڈار صاحب جو کہ چیف انجینئر ہے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے. ناظرین آج اس سلسلے میں ہم بات کریں گے انسٹالیشن آف آکسیجن پلانٹس اینڈ اویلیبلٹی آف آکسیجن ان دی ہاسپٹلز آف کشمیر ریجن. چونکہ یہ چیف انجینئر کشمیر ڈویژن کے ہے, کشمیر ریجن کے, تو اس لیے ہم اس ریجن کے بارے میں آج بات کریں گے. جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک لائیو فون ان پروگرام ہے. اگر آپ اس دوران کوئی سوال یا کوئی خدشہ یا آپ کی کوئی آراء ہو تو آپ وہ فون کر کے چیف انجینئر رشید احمد ڈار سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن میری یہ گزارش رہے گی کہ پروگرام کے دوران جب آپ فون کریں تو اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم کم یا بند کیجیے تاکہ آپ کی آواز ایکو نہ ہو جائے. اور دوسری یہ گزارش ہے کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی لائیو سٹریم ہو رہا ہے, تو اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو ہماری چینل ڈی ڈی کشیر کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور اس پہ کمنٹ کیجیے. رشید احمد ڈار صاحب آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم پوری ٹیم کی طرف سے. پہلے تمہید میں چاہوں گا یہ میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا آپ مختصراً تعارف کرائے, اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف چلے جائیں گے. جی ناظرین کو, نیاز صاحب آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا رول نارملی سنو کلیئرنس کے حوالے سے زیادہ دیکھا جاتا ہے, یا اس سے پہلے کنسٹرکشن, روڈ کنسٹرکشن میں روڈ رولرز یا کنسٹرکشن اکوپمنٹ کے یہ تھا. جو سبسیکوئنٹلی جو ہماری سنو کلیئرنس نے اس نے فرنٹل سے سب سے مطلب زیادہ پہچان جو ڈپارٹمنٹ کی بنی ہوئی ہے وہ سنو کلیئرنس اسی بنیاد پہ بنی. یس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتالوں سے کنیکٹڈ سینٹرل ہیٹنگ ہے اس میں تو آلویز سارا رول سینٹرل ہیٹنگ کا سارا رول جو ہے کام ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہی ادا کر رہی ہے. تو اب جو اس میں ریسنٹلی یہ سب سے جو زبردست ہماری افادیت جو اس ڈپارٹمنٹ کی آئی ہے وہ ہے آکسیجن جنریشن کے حوالے سے. تو اس وقت سنو کلیئرنس کو چھوڑ کے سینٹرل ہیٹنگ, تو اس وقت وی آر انٹو سمر, تو اس وقت سارا جو اس وقت انڈیا جس پریشانی سے جوجھ رہا ہے, سامنا ہو رہا ہے, دیٹ از اباؤٹ آکسیجن اویلیبلٹی. تو اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ فرنٹ پر ہیں اس وقت. مطلب جو 75% کے اراؤنڈ آکسیجن اویلیبلٹی ہے دیٹ از آن سائٹ پریشر سوئنگ ایڈزاربشن میڈیکل آکسیجن جنریشن پلانٹس جو ہم ہاسپٹل آلریڈی مطلب پچھلے 10 سال سے یہ کام ہم نے شروع کیا ہے. تو مگر اس کووڈ سے پہلے اتنا فٹ پرنٹ نہیں تھا اس ڈپارٹمنٹ کا آکسیجن کے جنریشن میں, مگر جسٹ جو ہی یہ پریشانی ہمارے سامنے آ گئی. جو میں نے پہلے بھی اس میں ذکر کیا ڈار صاحب کہ ہم نے دلی یا ممبئی جیسے شہروں میں ایسا دیکھا کہ بہت پریشانی ہوئی, اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو اس اسٹیٹ میں یا اس یونین ٹیریٹری میں ایسی کوئی پریشانی اب تک نہ ہوئی, اور الحمدللہ انشاءاللہ آگے بھی ایسے نہ ہو. تو اس کے لیے آپ نے کیا انتظامات کیے, یہ کیسے ممکن ہوا ہمارے لیے؟
जस्ट जब पहला कोविड हमारे पास लास्ट ईयर का था, उस वक्त जो टोटल ऑक्सीजन जनरेशन अवेलेबिलिटी हमारे अस्पतालों में थी, जी, जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस से कनेक्टेड हॉस्पिटल्स है, जीएमसी से कनेक्टेड हॉस्पिटल्स है, या जो हमारे जीएमसी बारामूला, जीएमसी अनंतनाग है, और जो सिकमज और जेवीसी से है, तो हमारी टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन 12,000 एलपीएम के करीब थी, जिससे हमने पिछला कोविड का मुकाबला किया था, और उसमें भी ठीक ठाक हमने चला दिया था। तो ऑक्सीजन की उतनी यहाँ पर दर्द नहीं हुई थी। अच्छा, मगर इस वक्त पिछले गुज़श्ते साल तो गुज़श्ता साल से अब तक हमने ऑलरेडी 17,500 एलपीएम से ज्यादा ऐड किया हुआ है सिस्टम में। इस एलपीएम से आपकी क्या मुराद? लीटर्स पर ज़बान में समझने के लिए, अगर हम नाजरीन हमारे समझना चाहें तो। जब पेशेंट को ये ऑक्सीजन दिया जाता है, जो डिस्पेंसिंग डिवाइस होती है जो उसको ऑक्सीजन फीड करती है, तो उसकी रेटिंग होती है लीटर्स पर मिनट। अच्छा, क्योंकि जब बॉडी का सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल उसकी 92 से नीचे आ जाती है, तो इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन पर डालना पड़ता है। तो उसके बाद जो नॉर्मल पेशेंट होता है कोविड से रिलेटेड, तो 5 एलपीएम, तो जो मॉडरेट पेशेंट 10 एलपीएम, तो जो आईसीयू में चला गया उसको 20-25 एलपीएम के हिसाब से हम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जबकि जो हाई ऑक्सीजन फ्लो नोजल्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, तो ये कभी 30-40 एलपीएम से भी ज्यादा तजावुज कर जाती है। इसके लिए कोई मखसूसी डिवीजन या कोई यूनिट आपका जो काम कर रहा है? चूंकि आपने अपना अभी दायरा बताया कि बहुत सारा दायरा वसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, कोई मखसूस डिवीजन या यूनिट जो इसके लिए काम कर रहा है, उनका तारुफ थोड़ा हमारा एक मेडिकल हॉस्पिटल एंड सेंट्रल हीटिंग डिवीजन है। एक डिवीजन वन डिवीजन सारी वैली के साथ इसमें हैंडल, सिर्फ एक डिवीजन हमारा सारे। क्योंकि नॉर्मली जो अब तक डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स थे, वहां पर सेंट्रल हीटिंग का भी बहुत ही कम ये था, और कोविड से रिलेटेड जो ये ऑक्सीजन की बहुत थी। बट बिलीव मी, हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट जिस पर मैं प्राइड करता हूं, अपने डिपार्टमेंट को फील करता हूं, वो ये है कि जैसे आपने देखा इंडिया में इतनी परेशानी होगी। इंडिया इज मतलब एक इंडस्ट्रियल कंट्री है। ऑक्सीजन जनरेशन हिंदुस्तान की 10,000 टन पर डे है, जबकि रिक्वायरमेंट सिर्फ 7 और 9,000 के बीच में बनती है। अच्छा। मगर जहां पर डिमांड सेंटर्स थे, जो आप हमारी स्टील इंडस्ट्री है जहां से ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो वो मतलब आपस में इसमें कोई लॉजिस्टिक ये नहीं मिलती थी। ऑक्सीजन कहीं पर जनरेट होता था किसी काम के लिए, डिमांड जो थी वो हॉस्पिटल्स में थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं था, वो ऑक्सीजन पहुंचा नहीं उधर टाइम पर। तो हमारी कैरिंग कैपेसिटी जो थी, टैंकर्स लिमिटेड थे, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड। मगर जो ये हम पीएसए बेस्ड ऑक्सीजन ऑन साइट ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, हमने सबसे इस बारी जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स है, बारामूला, कुपवारा, सोपोर, अनंतनाग, शोपियान, कोलगूम, बिजबिहाड़ा, पुलवामा, मतलब गांधरबल, भाडीपुर, हर किसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमने 1000 एलपीएम के प्लांट लगा दिए, ताकि जो पेशेंट वहां से है वो सारा लोड श्रीनगर ना आ सके, वो उधर ही हॉस्पिटल्स ना हो। तो जो डिमांड सेंटर्स थे उनके उधर ही हमने ये किए। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो ये पीएसए प्लांट की है कि ये 24 घंटे चलता रहता है, पावर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्लांट चलता रहता है। इसमें ये चीज नहीं है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की तरह कि टैंकर हमारा खत्म हो गया, सिलेंडर खत्म हो गया तो बेचारा पेशेंट। जैसा हम न्यूज़ वगैरह इनमें देखते थे डॉक्टर साहब के, हम देखते थे कि टैंकर्स आ रहे हैं फिर वो फिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। क्या इसमें प्योरिटी में कुछ फर्क है या कुछ ऐसी चीज है, वो कोई डिफरेंट प्रोडक्ट, ये डिफरेंट प्रोडक्ट? हिंदुस्तान के जो भी हॉस्पिटल्स है वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पर ही डिपेंडेंट है। अच्छा। इंडस्ट्री से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से बन के आता है टैंकर्स में, और अस्पताल वही लेते हैं। वो उनको कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए रहता है, कोई कैपिटल कॉस्ट किसी प्लांट में नहीं करनी पड़ती, मार्केट से उनको इंडस्ट्री से ऑक्सीजन आता है, तो उनका जो सारा स्ट्रक्चर था वो इसी हिसाब से बना हुआ था। अच्छा। लेकिन जो हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन है, हम लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आपका हमारा जो रास्ता है कनेक्टेड है मेनलैंड के साथ, ये तो दिनों तक पड़ा रहता है। अगर हम भी यहाँ पर एलएमओ पर ही डिपेंड होते तो शायद हमारी भी वही हालत होती। मगर हमारी अपनी जो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज सिचुएशन हमने उससे ऑलरेडी एडप्ट कर लिया थे पीएसए प्लांट्स। इस वक्त भी थ्रू आउट वर्ल्ड, खासकर इंडिया में पीएसए प्लांट्स पर ही जोर दिया जा रहा है। अच्छा। दो कि एक फर्क है, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आता है 98-99% प्योरिटी के हिसाब से आता है, जबकि पीएसए बेस्ड प्लांट की एफिशिएंसी 93 ±3% होती है। मगर जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है इंडियन फार्माकोपिया कोई आप देखते 80% से ऊपर प्योरिटी पर हम ये पेशेंट को दे सकते हैं। के लिए माफी चाहूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। बहुत दिल्ली का डॉक्टर रशीद है। हाँ फरमाई बस। अगर प्लीज खुदा न खास्ती जरूरत है ये ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे कंटैक्ट। अच्छा अगर तुम प्राइवेटली ऑक्सीजन सिलेंडर घर खतर जरूरत आसि। बिल्कुल बिल्कुल आप बनाने। अच्छा अच्छा जवाब दीजिए। शुक्रिया 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 कॉल करने के लिए। सर पहले इनका रेस्पॉन्ड करेंगे फिर हम अपनी बात पे वापस आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि एक डोमेस्टिक यूज के लिए जो इनको सिलेंडर चाहिए डी टाइप सिलेंडर या कुछ, चूंकि मैंने पहले ही कहा एज ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारी जो है वो ह्यूज प्रोडक्शन होती है मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। सो इंडिविजुअल जो बोटलिंग प्लांट्स है, फिलिंग प्लांट फॉर सिलेंडर, दैट इज नॉट इन अवर स्कोप। वो इंडस्ट्री से बनते हैं। हमारे 4 फिलिंग प्लांट्स, बोटलिंग प्लांट्स हैं इधर। सनत नगर में एक है, रंगरेट में एक प्लांट है, खनमो में 2 प्लांट है। तो उनसे हमको लगभग 2100 से 2300 के अराउंड सिलेंडर्स ऑन एवरी डे बेसिस मिलते हैं। मैंने कहा कि 70% या 75% के अगर हमारी डिपेंडेंस इस वक्त पीएसए प्लांट्स पर है, तो जो 30% के अराउंड है तो जो डोमेस्टिक यूज के लिए इंडिविजुअल वो इंडस्ट्री से आते हैं, बोटलिंग प्लांट से आते हैं। तो बोटलिंग प्लांट उसकी अगर ऐसे लोगों को जाना पड़े तो इन सेंटर्स पे वो जाएं फिर? वो इंडस्ट्रीज के थ्रू इनकी अवेलेबिलिटी होती है, हॉस्पिटल्स के थ्रू इसकी अवेलेबिलिटी होती है। मैं आपको बताता चलूं कि वो आप इंडस्ट्रीज के थ्रू इन प्लांट्स पे, जैसे सनत नगर शायद रंगरेट में होगा प्लांट या खुनमो इंडस्ट्रियल एरिया में प्लांट होगा, तो आप वहां राबिता करके तो जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वहां बरा के ला सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जी सर आप बात कर रहे थे हम जो आपका ये डिवीजन है, जैसे आपने अभी तारुफ में बताया कि सिर्फ एक डिवीजन है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत कम है पूरी एक वैली के लिए? अस्पतालों की तादाद कमोपेश 10, 12 या 14 हॉस्पिटल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे, छोटे बड़े हॉस्पिटल्स होंगे। इसके लिए आपने सरकार या जो आला हुकाम है उनसे बात की हो या क्या इसमें अमल पेश हुआ अब तक? नियाज साहब बिलीव मी, जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रक्चर आज से डिकेड्स पहले 10 साल पहले बना हुआ या कुछ, मैन पावर अवेलेबिलिटी हमारी एस्टेब्लिशमेंट वही है, जबकि रोल हमारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जबरदस्त डिजास्टर मिटिगेट करने के लिए वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स इन केस ऑफ स्नोक या हॉस्पिटल से कनेक्टेड है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ हमारे पास बहुत लिमिटेड है। अच्छा। दो इट इज मतलब कि एस्टेब्लिश्ड इंजीनियरिंग विंग है एक, और इस वक्त भी हमने अपना लोहा मनवा दिया है कि हम किस तरह। कमोपेश कितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स होंगे आपकी इस डिवीजन में? एक डिवीजन है, उसके 3 सब डिवीजन है, 3 AEEs और उनसे कनेक्टेड हमारे पास 10-15 JEs है जो ये सारा देख रहे हैं। बट वी हैव गवर्नमेंट हैज ऑगमेंटेड आवर स्ट्रेंथ थ्रू हमारा एक स्टोर्स प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसका सारा स्टाफ हमारी ये इसके लिए। और फिर मैंने अपनी लेवल पर, चूंकि इस वक्त स्नो क्लियरेंस का मामला नहीं, जो मेरा MED डिपार्टमेंट स्नो क्लियरेंस का है, रोड, मैंने वहां से मैक्सिमम स्टाफ को इस वक्त शिफ्ट किया है फॉर कोविड। देर में बात करेंगे, कता कलामी के लिए माफी चाहता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये अस्पताल में तुई करो गोड अख दियो तुई पनुन तारुफ, बे करियो तुई पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम गोड बंद। तुहंज आवाज छे एको गसान, यह फिक्र तरानस किहिन। सर मेरा नाम क्या एजाज अहमद। तुई कत पे छु फरमान? सर हवा कर लगता है। अच्छा फरमाइयो एजाजो। तो इसमें किस ऑक्सीजन कमी है अस्पताल में, वायरस का कमी के ट्रक जनक में हर में ऑक्सीजन कमी है वायरस के अगर ऑक्सीजन आसना विकस अवेलेबल पूरे क्या अच्छे कमी गसान वायरस डिप्रेशन खतर। अच्छा अत पे करो चीफ सोबस कत कमी पजी वाक़ तक गमस कि तो कुन चीज़ कन्फ्यूजन है वगैरह। सर इनका सवाल है कि हमारे हॉस्पिटल, जैसे इन्होंने CD की एग्जाम्पल दी जिसे हम आम जबान में द्रोगजन के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कमी है, इस बारे में क्या बताते हैं? हमने श्रीनगर के मैक्सिमम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जनरेट कर लिए हैं, लेकिन जो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है इसके लिए हमने प्रपोज किया था 1500 LPM का यूनिट। अच्छा। जो हमारा तैयार था, जर्मनी में पड़ा हुआ था, ये था इन्माटेक नाम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जर्मन उनका। बट जब से ये कोविड का सेकंड वेव स्टार्ट हो गया तो एयर कार्गो का जो एम्बार्गो थोड़ा सा बन गया, रेस्ट्रिक्शन हो गई, तो हमारे प्लांट वहां से जो तैयार थे नहीं आ रहे थे। तो आज ही हमको इंडियन एयर फोर्स की मदद से, LG साहब की इंटरवेंशन से, नेशनल प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन से, तो इंडियन एयर फोर्स का एक प्लान जो सबसे बड़ा प्लान है C-17, वो हिंदन एयरबेस गाजियाबाद से कल 6 बजे यहां से निकला। अच्छा। फ्रैंकफर्ट चला गया, वहां से हमारे 7
PSA जनरेटर्स लोड कर दिए, वो यहाँ पहुंच गए आज 12:40 पहुंच गए 12:40 वो हमने रिसीव किए। एडवाइजर बसीर खान साहब और डिविजनल कमिश्नर थे, उन्होंने रिसीव किया वो, तो इमीडिएटली हम उनकी लोडिंग चल रही है। आज ही शाम तक वो प्लांट हम शिफ्ट कर रहे हैं CD हॉस्पिटल में। 1500 इस वक्त जो अवेलेबिलिटी है CD हॉस्पिटल में सिर्फ 900 LPM की है। सो दिस इज ये है 1500 LPM का, वहां ये हम 2 या 3 दिन में इंस्टॉल करेंगे और CD अस्पताल की जो थोड़ी सी कमी बनी हुई थी वो मेकअप हो जाएगी। इसी तरीके से ऑलरेडी हमने 2000 LPM के करीब SMHS अस्पताल में इस साल ऐड किया है, तो उधर हम 2 और प्लांट लगा रहे हैं 2000 के, तो वो 3600 से हम 5600 LPM पर हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो हमारा JLNM है वहां पर भी लोड है, वहां पर एक और प्लांट ऐड कर रहे हैं। तो जो ये हमारे 5 प्लांट्स इसमें यहाँ के हैं और 2 जम्मू के हैं, तो जो जम्मू जाएंगे तो ये जो हमारे 1500 और 1000 के 4 है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, तो उससे जो श्रीनगर की है थोड़ी सी अवेलेबिलिटी और बढ़ जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। पनुन तारुफ करनी वज जनाब अली मोहम्मद संजय गौरा फरमाई वज अली मोहम्मद साहब। जनाब सठा शुक्रगुजार कि तुझे प्रोग्राम करान तो अमे खुद तुहद सठा शुक्रगुजार। शुक्रगुजार तुहद शुक्रगुजार तुझ वुचान वनकस मानतो तुम अतुल बहरान रब सद तरफ तो वन यह ऑक्सीजन जरूरत पेवान मसलन वनकस फी गाँव ये बसान कह गाँव यल हर कुछ जाए तो अमे खुद अवेलेबिलिटी अमे प्रोसीजर तरीकार बे नई सर अदद अदद नहीं अरबा गालिबन शायद लाइन ड्रॉप हुई। अभी मुझे लगता है इस सवाल के बारे में तफसील थोड़ी सी मिली हुई है कि आप जोवरा तुझ जोवरा रोजान तो नजदीक सेंटर शायद खोनमू इंडस्ट्रियल एरिया तुम करू तमनी सत रबित तत ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर अगर गरस मन जरूरत है तो तुम हेकू तौर गसित तो तिमन सत रबित कर इंशाल्लाह मिल तो जरूरी। सर आप बात कर रहे थे जर्मनी वगैरह से आपके प्लांट्स, क्या ये ऐसा है कि यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर ऐसे प्लांट्स नहीं होते हैं तो इसमें आपको परेशानियां होंगी? इस वक्त कोविड की वजह से वैसी कनेक्शंस कटे हुए हैं, इस चीज को आपने मैनेज कैसे किया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या इसमें होल इन्वॉल्व था या आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ कैसा रहा इसमें? जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है पोस्ट फर्स्ट कोविड ही हमने अपना प्रोजेक्टाइजेशन इसकी कंप्लीट कर ली थी और हमारी जो टेंडरिंग वैगरिंग है वो अगस्त के बाद ही हो गई थी और राइट टाइम पर अक्टूबर नवंबर में हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लिया था। अच्छा। जो सक्सेसफुली चलता रहा, हमारे प्लांट आते रहे और हम यहाँ पर लगाते रहे। सो कुछ बहुत हद तक हम कामयाब हो गए इस सूरत हाल से निपटने में। मगर अभी जो हमारा अलॉटमेंट था टोटल 37 प्लांट्स आने थे, 37 में से 20 के करीब प्लांट हमारे पास आ चुके थे। अच्छा। तो फिर अप्रैल में ये आयर एम्बार्गो की वजह से हम रुके हुए थे, हमारे ये प्लांट्स पड़े हुए थे जो उधर फ्रैंक जर्मनी में तैयार थे। तो एवरी मतलब जो भी मतलब आयर बुकिंग होती थी, शिपिंग का बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अल्टीमेटली एलडी साहब ने इसमें इंटरवीन करके संभाव सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, एयर फोर्स को इन्वॉल्व किया। फिर जो ये मैंने आपको C-17 प्लेन मेरी यहाँ से गया सिर्फ यही लोड लेने के लिए 28 टन का अराउंड जो ये लोड था इनका, तो ये लाए। जो इसके सपोर्ट इक्विपमेंट है वो सारे ऑलरेडी हमारे लाए हुए हैं। अच्छा। सो हम अपने इसमें काम है बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूं कि 2 या 3 दिन में जो ये प्लांट्स आए ये हम कंप्लीट कर दें। CD हॉस्पिटल वाली बात कर रहे हैं, CD हॉस्पिटल एंड अदर हॉस्पिटल। हम फिर बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो शायद लाइन ड्रॉप हुई है। हेलो लाइन पे कोई बना है? हाँ जी फरमाइए, अपना तारुफ कराइए। हेलो जी फरमाइए, अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम शौकत है, मैं फ्रॉम सोपोर। जी शौकत साहब फरमाइए। सर जी मुझे एक चीज रखनी थी। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक कि आपने 1000 का LPM का वो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ SDH में लगा दिया है। जी। सेकेंड थिंग कि अगर सेंट्रल हीटिंग, HVAC एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स इंस्टॉल्ड है ईच एंड एवरी हॉस्पिटल में, तो रुकी जो स्टाफ है ना उनका वो अवेलेबल नहीं रहता है। जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। स्टाफ की डर्थ की वजह से मशीनरी अवेलेबल है लेकिन स्टाफ की डर्थ की वजह से शायद आपको दिक्कतें हो जाती है। शौकत साहब आपका कहना यही है?
جی 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 شکریہ کال کرنے اگر امپورٹنٹ اگر میکینیکل انجینئر بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں ہر ایک مان چکا ہے اس چیز کو. فار ایگزامپل اگر ایڈمنسٹریشن ہے یا کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ایون کہ سینٹرل گورنمنٹ نوز کہ میکینیکل انجینئر آر دا this hub of the every mechanical engineering hub of the every engineering. Settle then میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایکسٹینشن اس کی وہ ہر ایک جگہ انجینئر سب ڈویژنل اسٹاف کیوں نہیں ہوتا ہے, پی ایچ سی کیوں نہیں, جو پبلک ہیلتھ سینٹرز ہے وہ کیٹر کیوں نہیں ہو رہے ہیں, ایس ڈی ایچ کیوں نہیں کیٹر ہو رہے ہیں. تو آپ اس چیز کو فیل کر رہے ہو؟ فیل نہیں, اٹ از این ایمرجنسی آف این آور. اگر گورنمنٹ آج کی ڈیٹ میں یہ نہیں کرتی ہے دین دے ڈزنٹ کیئر فار وی پیپل. اچھا, شکریہ کال کرنے کے لیے. شکریہ. اور کوئی آپ کا تاثر یا کوئی آرا ہو؟ شوکت صاحب کال کرنے کے لیے شکریہ. اس بات پہ اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں گے تو آپ کا کیا اس بات کو آپ مانتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جو ہمارا مین پاور اویلیبلٹی ہے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کی بہت کم ہے, اس لیے جو ہم نے کانٹریکٹ فکس کیا ہے آکسیجن پی ایس اے آکسیجن پلانٹس لگانے کا, ہم نے اس میں 3 سال کا او ایڈ ایم کانٹریکٹ بھی سپلائر کے ساتھ. او ایڈ ایم سے آپ کی مراد اور آپریشن اس کی مینٹیننس آپ کی سارا کچھ وہ بھی ہم نے کانٹریکٹر کے ایجنسی کے حوالے ہی کر دیا ہے. مگر چونکہ جو ایجنسی اس وقت جو صورتحال میں ہم ہے اس کو لوکل پیپل ہائر کر رہے ہیں اس کے چلانے کے لیے 3 یا 4 آدمی ہر کسی پلان, بٹ جس کووڈ فیز سے ہم جا رہے ہیں لوکل اویلیبلٹی اس وقت ہسپتال میں کام کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی مشکلات آ رہی ہے اور سارا اٹینشن اس وقت انسٹالیشن کی طرف تھا جو کہ اس کے انجینئرز ہیں ہماری ٹریننگ دے رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. اب جو ہم نے میک شفٹ اپنے لوگوں کو اس پر لگا دیا ہے, بٹ جو ہی ہم تھوڑا سا کووڈ کی اس سچویشن سے ہم کو ریلیف ملے گا تو یہ ٹیک اوور اس کا او ایڈ ایم کمپلیٹلی ایجنسی کو ہو جائے گا, یہ اس کا کام ہے. لیکن جب یہ ٹیک اوور آپ کے ڈپارٹمنٹ ہو جائے گا تب آپ کو اسٹاف کی پریشانی نہیں ہوگی, انجینئرز کی پریشانی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ اسٹرنگ اپنی میکینکل کی ہے, اٹس ناٹ پاسبل کہ ہم ہر کوئی آپریشن مثال کے طور پر ہاسپٹل میں لفٹس لگا رہے ہیں, ماڈیولر آپریشن تھیٹرز بنائے, بہت سا کام کر رہے ہیں. پھر اس کا او ایڈ ایم یہ سارا کچھ دیکھنا اتنا مین پاور اویلیبلٹی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم کو ایک کانٹریکٹ آؤٹ کرنی پر اب ہم اپنے حساب سے یہ چیزیں اب کانٹریکٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں سال بھر کا 1-2 سال کے لیے, تاکہ ہم کو پرائیویٹ ایجنسی ملے جو اس کے آپریشن میں ہمارا ہاتھ بٹائے. تو اگینسٹ ایک کانٹریکٹڈ اماؤنٹ یہ اس پہ پھر بات ایک بنیادی سوال میں آپ سے چاہوں گا کہ جو آکسیجن ریکوائرمنٹ ہے ایک ہاسپٹل کی, یہ آپ کیسے طے کرتے ہیں؟ کیا آپ ان ڈاکٹر صاحبان سے یا جو ان کا میڈیکل ٹیم ہے ان سے بات کر کے, یا آپ پلانٹ کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں ان سب چیزوں؟ ڈیفینیٹلی جب اس کا ڈی پی آر ہم بناتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل کے لیے کتنا آکسیجن کی سب سے پہلے ریکوائرمنٹ کے اتنے بیڈس کریٹ ہو جائیں گے وہاں پر, تو اگر ہم پچھلے کووڈ کے اسٹیٹسٹکس لے کر چلے, میں آپ کو یہ بتا دوں جے ایل این ایم میں پچھلے کووڈ میں ہمارا ایک 300 LPM کا پلاٹ تھا. somehow we managed with 300 LPM the last COVID. آج کے دن تک ہم نے 1925 LPM آلریڈی کریٹ کی ہے اویلیبلٹی جے ایل این ایم میں, اینڈ وی آر فیلنگ مطلب سیم سچویشن, کیونکہ جو یہ پریزنٹ کووڈ ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے نارمل میں تو پیشنٹ کو 10 کے حساب سے بھی ہم لے چلتے ہیں, مگر میں نے آپ کو بتا دیا جب یہ آئی سی یو میں چلا جاتا ہے 20 سے اوپر اس کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ساری کیلکولیشن ڈاکٹر صاحبان اور انجینئر صاحبان آپس میں مل کے کتنے بیڈس کریٹ کیے جائیں گے, اس میں ماڈریٹ مطلب کتنے پیشنٹ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوگی, کتنے آکسیجن پر رکھیں گے ماڈریٹ کے لیے, کتنے آئی سی یو کے کیپیسٹی ہے ایک ہاسپٹل کی, ان سب کو انٹیگریٹ کرتے جو نیٹ ریکوائرمنٹ نکلتی ہے تاکہ یہ سارا چلے اس حساب سے. چونکہ آپ نے جے ایل این کی بات چھیڑی تو پچھلے کچھ گزشتہ دنوں میں ایک نیوز بھی آئی تھی, شاید کچھ اخباروں میں بھی چھپی تھی کہ جے ایل این میں آپ کے پلانٹس بند ہو چکے تھے چند ایک لمحوں کے لیے 5-6 منٹس کے لیے, اور اس دوران بڑی دقتیں ہوئی تھی وہاں تو پاور سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے آپ کا کوآرڈینیشن پی ڈی ڈی یعنی کے پی ڈی سی ایل کے ساتھ یا ایسا کچھ سسٹم کی جو بیک اپ ہو اس کے لیے, جنریٹرز وغیرہ؟ بیسیکلی ایوری پی ایس اے پلانٹ جہاں بھی لگتا ہے ایک مینیفولڈ کے تھرو یہ میڈیکل گیس پائپ لائن سسٹم میں ہر کسی پیشنٹ کے بیڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو جو مینیفولڈ ہے نارملی مینیفولڈ پر آکسیجن سلنڈرز اٹس اے پریریکوزٹ, کیونکہ مشینری چل رہی ہے. حالانکہ ہماری جو پی ایس اے پلانٹ سے اس میں ہم نے 2 کمپریسر لگائے تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے. اگر کبھی ایک کمپریسر کا پریشانی, اس کا جو ڈائنامک پارٹ سب سے زیادہ وہ کمپریسر ہی ہے, تو دوسرے کمپریسر پر امیڈیٹلی ہم شفٹ ہو جائے, کوئی بڑا انٹرپشن نہ ہو جائے. مگر سٹل ان کیس کوئی مشینری ہے گلچ ہے, کوئی سنیپ ہے, تو اس صورت حال میں امیڈیٹلی ہم کو کچھ سوچنے کے لیے, کرنے کے لیے, ریکٹیفیکیشن کے لیے
सिलेंडर्स लगे होते हैं मैनिफोल्ड के साथ, तब तक वो हमको सपोर्ट बैकअप उनका मिलता है। तो क्या हो गया, और जो हमारा एवरी प्लांट है वी हैव ए कैप्टिव पावर जनसेट्स, हर किसी अस्पताल में हमने लगा दिया है। हाँ, तो फिर इसका जो जनसेट हमने लगा दिया, ऑटो में AMF पैनल होता है, ताकि पावर चला जाए ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। पावर ग्रिड पावर अवेलेबिलिटी है तो जनसेट बंद हो जाएगा। मगर अभी मैंने आपको बता दिया कि वी वर इन द इंस्टॉलेशन फेज, उसका AMF पैनल अभी हमने चालू नहीं किया था, नहीं लगा था, इस वजह से ये परेशानी। तो अब हमने हर किसी जगह पर ये जनसेट्स भी कनेक्टेड है, हम मेडिकल इंतजामिया के साथ मिले हुए, ताकि हमारा हर कोई मैनिफोल्ड पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, ताकि जो हमारा ब्रेकिंग पे हमको ब्रीदिंग टाइम मिल जाए प्लांट को फिर से किसी भी पावर सप्लाई से चालू करने में, उसके बीच में। तो वो इंतजाम दिन ब दिन टाइट होते जा रहे हैं, मतलब ठीक होते जा रहे हैं, और अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ रही है। और चूंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी जबरदस्त डिमांड है जो लोग फील कर रहे हैं, तो एक गुड न्यूज ये है कि हमारा एक प्लांट बैठा हुआ था इधर इंडस्ट्रियल एरिया रंगरेट में, बड़ी कैपेसिटी 700 सिलेंडर्स पर डे, विच ह्यूज अवेलेबिलिटी, अच्छी तो उसका हाँ, तो फिर आर्मी की मदद से उनके मैकेनिक टेक्नीशियंस आए, तो उसका जो सामान है वो बाहर से मंगाया गया है। आज या कल तक वो प्लांट चालू होगा, कम से कम 500 सिलेंडर पर डे वहां से भी मिलेंगे। तो हमारी अवेलेबिलिटी दिन ब दिन, मतलब हम भी सूरत के हिसाब से अपग्रेड कर रहे हैं, हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इन अदर 4-5 days विल बी, मतलब ज्यादा रिलीफ मिलेगा हमको, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराइए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पनु नाम वनिवस तुई कत पे बोल। सर मेरा नाम फैसल है, मैं अनंतनाग से बात कर रहा हूँ। जी, अपना नाम रिपीट कीजिएगा। सर मेरा नाम फैसल। फैसल साहब फरमाइए, फैसल साहब फरमाइए। सर मेरा मुतालबा ये सर थी कि अनंतनाग हॉस्पिटल जो है ना, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग जी जी सर, जो अनंतनाग में हॉस्पिटल है ना, मेन हॉस्पिटल, जी फरमाए, उसकी कैपेसिटी क्या है ऑक्सीजन की सर? अच्छा जी, और कोई सवाल हो आपका? जी सर, नहीं, मुझे कैपेसिटी जाननी है, क्योंकि पहले इनकी सवाल से ये पता चला कि वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ, ये एक काबिल तहसीन बात है, और हम आपके इस बात पे इफ्तिखार है कि आपने वहाँ भी प्लांट लगाया ताकि वो लोड यहाँ न आए। अगर आप इनको कैपेसिटी बता सकते थे। जो GMC अनंतनाग है, वहां पर जो उनका इस सूरत हाल से पहले सिर्फ 300 LPM की अवेलेबिलिटी थी ऑक्सीजन प्लांट, तो सबसे पहले हमने 1000 LPM का लगाया, विद इन 10 days दूसरा 1000 LPM का प्लांट लगाया, 2300 LPM अवेलेबिलिटी है GMC अनंतनाग में। फिर आपका बिजबिहाड़ा सब हेल्थ सेंटर है क्रिटिकल केयर, तो वहां पर भी हमने 500 LPM का ड्यूरिंग दिस कोविड लगा दिया है। तो सिर्फ आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त 2800 LPM से ज्यादा की अवेलेबिलिटी है। अब पेशेंट लोड भी बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन डिमांड बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ गई है, बट जो अवेलेबिलिटी है आप खुद समझ से 300 LPM से इस वक्त हम कहां पर आपके अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये तो अच्छी बात है। सर, जो प्रोजेक्ट इंतजाम आप कर रहे हैं इस वक्त, तो इसमें फंडिंग या ऐसे कोई इश्यूज जिस वजह से डिले हुआ, या टेंडरिंग प्रोसेस में डिले हुआ, इससे कोई डिले हुआ, या एक्चुअल में इसको रिफ्रेज करना चाहूंगा कि हमारे पास 2019 में कोविड था, उसके बाद ऑक्सीजन, ये मालूम ही था कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की, अब 2021 1-2 साल, और इस वक्त जब आप काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, फील कर रहे हैं हम ऐसे कि ये बहुत मतलब हड़बड़ी में ना हो, आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात ना हो, ऐसा कुछ है, या कि ये एक जनरल प्रोसीजर में चल रहा है? लास्ट कोविड के बाद ही हमको बहुत बड़ा बूस्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से। ये मुझे लगता है हिंदुस्तान की पहली स्टेट है जिसने अपने कैपेक्स में से सिर्फ कश्मीर डिवीजन के लिए 127 करोड़ का प्रोजेक्ट कर दिया, जो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ है डलूल साहब। तो इतना पीछे एवरीडे हमारे लग गए, और हमारे जो कमिश्नर साहब है PWD के मिस्टर शैलेंद्र कुमार जी, तो इतना मतलब इंटेंसिव वो हमको इसके पीछे लग गए। तो ये मतलब जो फंड्स अवेलेबिलिटी की ये है, सेंटर से क्या मिलता है कोविड के लिए, ये या ऑक्सीजन, इट इज ओनली अ रीसेंट फिनोमेना। हाँ, ये दिस इज द ओनली मतलब यूनियन टेरिटरी जिसमें पहले से ही हमको फंडिंग अवेलेबिलिटी, इवन मार्च में हमारे सरेंडर पैसे हो गए विच वी कुड नॉट यूटिलाइज फुल। तो मतलब फंड्स की वो तो कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद और भी मतलब हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, PM केयर्स है, इवन वर्ल्ड बैंक एडेड हमारे कुछ प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे बहुत सारे 16 ऑक्सीजन प्लांट्स और भी जो सब है, बीरवा है, चारी शरीफ है, डूरू शाहबाद है, पापोर है, लोहलाब, मतलब
جو مطلب ایک نیٹ ورک آف ایک آکسیجن اتنا نیٹ ورک مجھے لگتا ہے 1-2 مہینے میں یہاں پر یہ ہو رہا ہے. جو میں آپ کو بولا کہ جہاں بھی ڈیمانڈ سینٹر ہے امیڈیٹلی ایک 100 گرام کا پیشنٹ کو ادھر کم سے کم ایک 200-300 LPM کا پلانٹ ملے. ایک ہمارا گریز ہے فارفلنگ ایریا ہمارا کرنا ہے, ان کو ادھر کم سے کم 200-300 LPM کا ایک پلانٹ لگنا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو اب سکمز یا JVC یا SMHS یا CD آنے کی ضرورت مطلب یہ نہیں کہ سٹی کے ہسپتال ہی اوور لوڈ کرو یا کچھ. اتنی آکسیجن کانشیسنیس ہو گئی ہے اور اتنی اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے اللہ بچائے ان بیماریوں سے ان کیس کوئی تھرڈ ویو یا کچھ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا یہ سب میکینیکل ہاسپٹل ڈویژن کا ہی رول ہے یہ اس میں سارا نہیں. جو بیسیکلی ورلڈ بینک ایڈڈ ہے ان کا اپنا ہے ایرا, ان کی یہ ہے ایگزیکٹو نوڈل ایجنسی, وہ ان کے تھرو کر رہے ہیں. تو اسی طرح PM کیئرس کا ہم ہی کر رہے ہیں, باقی 2 پلانٹ وہاں سے آتا ہے. تو مگر اللہ کا فضل ہے یہ صرف میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کانٹریکٹ فکس ہوا ٹائم پر, جس نے ایگزیکیوشن کی. تو جو باقی ڈپارٹمنٹ وہ ابھی پیچھے ہے, بٹ دے آر ٹیکنگ اے لیف آؤٹ آف اوور بک. ہمارے ماڈل کو فالو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. مے بی وی ہوپ وی پرے فار دیم کہ وہ بھی جلدی جلدی اپنے کانٹریکٹس کنکلوڈ کرے, ان کی بھی اویلیبلٹی بن جائے تاکہ ہمارا سسٹم میں اتنا کمفرٹیبل فیل ہو کہ کہیں کسی کو نہ. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ملک الطاف ویرینا اننت ناگ سے کر رہا ہوں. خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جس بیماری سے عالم دنیا اس وقت جوجھ رہی ہے اس سے عالم انسانیت کو نجات ملے. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنے, ہماری دعائیں سنے بے شک. آمین یا رب العالمین. تو اس کے بعد میرا سوال ہے, چونکہ دیہی علاقوں میں بھی اسپریڈ ہوا ہے, تو کون سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں دیہی علاقوں میں آکسیجن کی فراہمی کے حوالے سے؟ اچھا, آپ کہاں سے؟ آپ ویری ناگ سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ویری ناگ سے بول رہا ہوں. جی 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 جی. چونکہ آپ نے ابھی بھی تھوڑا اس پہ وضاحت کی ڈورو علاقہ, پھر بھی اگر آپ وضاحت کرنا چاہے تو ان کو تھوڑا جواب مل جائے گا. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو بھی مطلب جو ہمارا میجر پروجیکٹ تھا ہیلتھ سے کنیکٹڈ 10 ہسپتال تھے جو ڈسٹرکٹ ہسپتال تھے, GMC سے کنیکٹڈ سری نگر کے 7 ہسپتال تھے, GMC بارامولہ GSC اننت, تو ان میں جو فنکشنل پورشن جو پلانٹس تھے وہ تو ہم نے لگا دیا. اب ان کے جو اسٹینڈ بائی یونٹس ہے لانگ ٹرم کے لیے, تاکہ 10 سال تک یہ سسٹم بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا رہے, اسٹینڈ بائی ان کے پلانٹس لگ جائے تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. وہ عمل اب تقریباً اختتامی مراحل میں ہے. تو اس کے بعد جو ہمارا یہ ہے, جو ہمارے نئے نئے پلانز ہیں, اس میں نے آپ کو کہا کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں ادھر بھی حالت کے لیے جو پلاٹس ہے, تو نئے نئے پروجیکٹ. انفیکٹ ریسنٹلی ہم نے ان دا ویک آف پریزنٹ کووڈ ہم کو اور پلانٹس, بڑے بڑے پلانٹ, مطلب اوور سفیشنسی ہم ایک تو مین ہاسپٹلز میں کریٹ کر رہے ہیں, دوسرے جو بھی مین ٹاؤنز ہیں تو وہاں پر بھی ان کے لیے بھی اب جو بھی ہسپتال بن رہا ہے وہاں آکسیجن کی آن سائٹ جنریشن ادھر ہی ہو, انسٹیڈ آف وہ بوٹلنگ پلانٹ ہو سلنڈرز پر ڈیپینڈنٹ ہو, یہ جنریشن ہو رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے بوٹلنگ پلانٹ ہیں ان کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. کل میرا ایک پروگرام ہے ادھر کھنمو جا رہے ہیں, کیونکہ جو یہ ہمارے آرمی کے جو انجینئرنگ ونگ ہے وہاں پر بھی ایک پلانٹ ہے, اس کو بھی ہم ریوائیو کر رہے ہیں. پرانے آکسیجن پلانٹ جو ڈیفنکٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو ریوائیو, تاکہ ہماری اویلیبلٹی, کیونکہ وہ ابھی اس صورتحال کا پتہ نہیں ہے کہ 10-20 دن کے بعد ہم کو اتنی اس پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ وی کین ٹیک اپ اینی چیلنج. وی شوڈ نیور کسی پیشنٹ کو آکسیجن کی ضرورت, کیونکہ اب اس وقت آکسیجن کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے, آکسیجن پلانٹ جنریٹ کر رہے ہیں وغیرہ. اس دوران جو باقی ہسپتال ہے, جیسے ہمارے کچھ اسینشل ہاسپٹلز, پیڈیاٹرک ہاسپٹل ہے یا LD ہاسپٹل ہے, گائنیکالوجی اینڈ وغیرہ کے ایسے ہاسپٹلز ہے, کیا جو باقی انتظامات ہے جیسے ان میں وینٹیلیشن یا آکسیجن جو بھی آپ وہاں کام کرتے ہیں جس بھی طریقے کا, وہ سفر تو نہیں ہو رہا اس دوران؟ ایبسولوٹلی جو ہمارا للدت ہے, یہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن آلریڈی ہماری 1300 LPM کی اویلیبلٹی ہے, اور اندر 625 LPM, کیونکہ میں نے آپ کو کہا 1925 LPM از دا اویلیبلٹی جو ہم نے JLM میں کریٹ کی, کیونکہ ہم نے للدت سے ایک پلانٹ 625 ادھر, اب JLM میں ہم 1000 کا جو آج آ گیا وہ انسٹال کریں گے, 625 واپس جائے گا, 1300 سے لگ بھگ 2000 کے قریب جائیں گے ہم. شاید میں اپنی بات کو واضح نہ کر پایا چیف صاحب, میرے کہنے کا غرض تھا کہ جو باقی انتظامات ہے, جیسے اس میں لفٹس ہے, باقی جو وینٹیلیشنز ہے, باقی کام جو ہے جو آکسیجن سے ہٹ کے اس کے برعکس جو کام ہے, اس میں کیونکہ آپ کا پورا ٹیم آکسیجن کانسنٹریشن میں یا ان پلانٹس میں لگا ہوا, تو اس میں کوئی اثر تو نہیں
پڑتا آپ کو؟ ایبسولوٹ نہیں. اس وقت ہسپتال اس کا زیادہ لوڈ تو کووڈ کی وجہ سے او پی ڈی سارا بند کر دیا گیا ہے. مگر پھر بھی جو باقی ریلیٹڈ سروس جو ہمیں اسائن کی گئی ہے, جو ہم دیکھتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہیں پر اس میں کوئی پریشانی ہے. وہ کام تو ہمارا اصلی کام ہے, دیٹ از آور روٹین ورک, وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. کہیں پر ہم نے ایون کووڈ کے دوران بھی ہم کو کچھ چیلنجز ملے. بارامولہ ہاسپٹل میں مطلب ایک لفٹ بیکار پڑا ہوا تھا بہت پہلے سے, وہ ہم نے جورنگ دس کووڈ ریسٹور کر دیا. جے ایل این ایم میں بھی لفٹ میں کوئی پرابلم تھی, ہم نے وہ کام نہیں کیا تھا. ہم نے اس میں بھی اپنے یہ لگا ٹیکنیکلٹی لگا کہ ان کو بھی بالکل ٹھیک ٹھاک, جو ہمارے آلریڈی فیملیئر ورکس ہے پروفیشنل ٹیکنیکل کے حساب سے, ان میں بالکل ان میں ہم کوئی کمی نہیں. مطلب جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں پروگرامز اتنے سارے ہو رہے, اتنے پلانٹس انسٹال ہو رہے, تو آپ چاہیں گے کہ آپ جو انجینئرنگ ٹیم ہے آپ کی اس کو آپ سراہیں, تو آپ ان کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یہ سارا کام جب تک انہیں آپ سراہتے نہیں, ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں, تو ان کے کام میں اور جوش اور ولولہ آ سکتا ہے. نیاز صاحب میں کیا بولوں آپ کو, میں ریسنٹ مجھے ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا اپنے ڈپارٹمنٹ کو ایز چیف انجینئر آئے ہوئے. میں نے بھی اپنی زندگی کہیں اور پی ایچ ای ہائیڈرالک سائڈ سے ہی کنیکٹڈ ہے. تو میں یہاں میری ٹیم اتنی شاندار ہے, اتنی ویل ورسڈ, ٹیکنیکلی کیپیبل پروفیشنل ہے کہ اگر آپ انڈیا کا میپ دیکھیں گے اس میں آپ کو جموں کشمیر, چلو کشمیر کا جو آئے گا وہ گرین نظر آ رہا ہے آکسیجن کی اویلیبلٹی کے حساب سے. کریڈٹ ول گو ٹو دا ٹیم جو میرے پاس ہے. میرے بندے, آپ کو ریسنٹلی مجھے فوٹوگرافس ملے, میں نے لوگوں کی سنو کلیئرنس سے, روڈ سے, ڈرائیور کی, میں نے ان کی پوسٹنگ سب کی لگا دی ہے ہاسپٹلز میں. میرے جو لڑکے ہیں وہ کووڈ ہسپتالوں کے اندر جا رہے ہیں, سسٹمز ہینڈل کر رہے ہیں. جو فرنٹ لائن واریئرز ہیلتھ سے کنیکٹڈ ہے ان کے شانہ بشانہ ان کا جو سپورٹ یہ ہے بنے ہوئے ہیں, تو مطلب کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اٹ از بیکاز اللہ کا فضل ہے کہ ڈپارٹمنٹ اپنی ڈیوٹی کو جانتے ہو, اور یہ دس از دا ٹائم جب ہم کو وی شوڈ کم اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف پیپل, وی شوڈ ڈو جسٹس ود دا سوسائٹی, کو بھی لگے کہ ہم بھی کچھ. اس کی ضمن میں ایک اور سوال ہے, لیکن پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. جی السلام علیکم سر. میرا سوال آپ کا اپنا تعارف کرائیے, پہلے تعارف, اپنا نام بتائیے اور کہاں سے ہے آپ. میرا نام وحید خان ہے, میں حضرت بل سے بول رہا ہوں. جی فرمائیں. جی میرا سوال چیف صاحب سے یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے آکسیجن پروڈیوسنگ پلانٹس ہیں پرائیویٹلی, وہ سری نگر میں کنسنٹریٹڈ ہے. کیا ایسی نیڈ فیل کی جا رہی ہے کہ ان کو نارتھ زون میں یا ساؤتھ زون میں اسٹیبلش کیا جائے؟ پرائیویٹ فلنگ سینٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاں سر, پرائیویٹ فلنگ سینٹر. اس سے کیا ہاؤس ہولڈ کنزپشن جو ہو رہی ہے تو وہ میٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ ہاسپٹلس کا لوڈ زیادہ ہے, بہت سارے پیشنٹس گھر میں بھی رہنا چاہتے ہیں یا کم آکسیجن کی. سر اس پہ آپ کی کیا رائے؟ ان کا یہ ہے کہ انڈسٹریل جو بوٹلنگ پلانٹس ہیں, جو ہم نے کہا کہ 4 یا 5 یہاں بنے ہوئے ہیں کہ بوٹلنگ پلانٹس, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کووڈ نے ہم کو سکھا دیا ہے. انڈیا میں پی ایس اے پلانٹس آن سائٹ آکسیجن جنریشن بڑے بڑے ہسپتالوں کی نہیں تھی. لیکوڈ میڈیکل آکسیجن اسٹوریج اویلیبلٹی, ٹینکر آیا, وہ ٹینکر ادھر ہی تب تک اٹکا رہتا ہے جب تک اس کا آکسیجن ختم ہوتا ہے. اگر اس کا آکسیجن کی پائپ لگ گئی تو اندر سے پیشنٹ مر گئی. ایک پی ایس اے پلانٹ کی یہ ڈیپینڈیبلٹی ہے, 24/7 چلتا رہتا ہے. آکسیجن اویلیبلٹی, ہاں آکسیجن آپ کو 15 LPM سے زیادہ نہیں ملے گا اس سے یا کچھ, بٹ ایٹ لیسٹ آپ کو آکسیجن ملے گا. اٹ ول ناٹ کاز اے کیٹاسٹرافی, ایک ڈیزاسٹر نہیں ہو جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہماری سیچوریشن ہو جائے ان پلانٹ سے, ہم کو سلنڈرز پر ہماری ڈیپینڈنسی کم ہو جائے. بٹ اسٹل جو انٹینسو کیئر پیشنٹ ہے, جو ہائی ریکوائرمنٹ پیشنٹس ہے, ان کو یہ, کیونکہ جب ہم یہ ہاسپٹلز میں سیچوریشن ٹھیک ہے, ہماری سلنڈرز ول آٹومیٹکلی سپل اوور, وہ ان لوگوں کو ملیں گے جو گھروں میں چاہتے ہیں یا آئی سی یو میں ہے. یہ اوور آل جتنی بھی ہم آکسیجن کی اویلیبلٹی بڑھائے جائے اس کا سپل اوور افیکٹ پڑ جائے گا. یہ تو باقی ڈپارٹمنٹلی ہم اپنے بوٹلنگ پلانٹ, اس کا بھی پرپوزل کچھ چل رہا ہے, دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ اس کووڈ ڈیزاسٹر کی وجہ سے آپ نے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی مطلب ایسا کوئی ونگ ہونا چاہیے جو بالخصوص ابھی تو یہ بحران چل ہی رہا ہے, آپ کی اس میں کیا آرا ہوگی, یا فیوچر ایسے کچھ پلانز یا DPRs آپ سبمٹ کریں گے تاکہ ہمیں آئندہ ایسے جو حالات ہیں ان سے 2-4 نہ ہونے چاہیے؟
گورنمنٹ کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ ہمیشہ دس از اویلیبل، اٹ از سروسز آر اویلیبل اور ہائیسٹ پروفیشنل کیپیبلٹی کے مطلب جو بھی یہ وی ہیو شون آور کیپیبلٹی. تو جب بھی گورنمنٹ کی کوئی بھی ڈیزاسٹر میٹیگیٹ کرنے کے لیے مین مشینری اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بائی ورچو آف دا میکینیکل اکوپمنٹ وی آر دا فرسٹ ریسپونڈرز ٹو اے ڈیزاسٹر بنتے ہیں. تو اس حساب سے گورنمنٹ کا بھی بنتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ دن بدن بڑھا دی جائے، ہمارا رول زیادہ ریکگنائز کیا جائے، تاکہ کوئی بھی ڈیزاسٹر میٹیگیشن کے لیے ہم لوگوں کو فرنٹ پہ آنا ہی ہے. ویسے تب تو کام آنا ہے. سو اٹ از ویری ایزی فار اس کہ ہم اس کو ٹیک اپ کر سکیں. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہلو آداب. آداب جی، فرمائیے، اپنا تعارف دیجیے. ہاں جی، میں آپ تو ٹیلی کلاس روم چلاتے تھے پہلے، میں آپ سے بھی کرتا تھا ٹیلی فون. یور بے شک ہم ڈاکٹر آن یس آئی ایم ایم کے بٹ جی ابھی بھی آواز نہیں سن رہے ہیں. نہیں ہم یس ناؤ لسن دا کوشچن. جی میں چیف انجینئر صاحب سے کہہ رہا ہوں، بہت ہیومن سروس کر رہے ہیں، بڑے بیوٹیفل ہے. چیف انجینئر صاحب، میں ایم گلوڈ ٹو دا ٹی وی فار 6 years ڈیلی. آئی ایم واچنگ ایکسپرٹس آپ Gangaram Hospital, Trey and other cities, because I'm concerned about it. Because I belong to the, میں کشمیر سے بلانگ کر رہا ہوں، مجھے بہت کنسرن ہے بیکاز I'm a social activist. آپ جو بول رہے تھے اب میں اویٹ کر رہا ہوں، بٹ یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، بہترین جاب کر رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، اور ہونا بھی گراؤنڈ پر ہونا چاہیے، گراؤنڈ ریئلٹی. آپ دیکھو یہ بڑھ رہا ہے گاؤں میں بہت. اب بلیک فنگس بھی آ گیا، گاڈ فاربڈ، خدا تعالیٰ سبوں کو اوپر بچائے، اس طرح ہاتھ رکھے ہر ایک کائنات کو. یہ بڑے بڑے بچے جوان چھوٹے چھوٹے بےچارے جہاں پاک ہو رہے. آپ دیکھیے ہمارا کشمیر، ہی از آلسو اٹ از ناٹ گروئنگ ان دس کووڈ کیسز. آج بھی دیکھو ڈاکٹرس آر گوئنگ انفیکٹڈ بائی دس وائرس ول ڈائی اٹس اون ڈیتھ. آئی ایم آلویز ٹیلنگ ٹو دا لیڈنگ ایکسپرٹس. مگر ایک چیز ہے جی انجینئر صاحب، آپ اچھی بات ہے ڈی آر ڈی او کے ساتھ، ڈی آر ڈی او آج کل پلانٹس لگائے، ان کے ساتھ کیا ریلیشن آپ رکھ رہے ہیں وہاں، ان کے ساتھ آپ کو کو ریلیشن ہے. اور دوسری بات ہے جو آپ گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں، آپ کے ویریئرز بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر ایک اویئرنیس پروگرام بھی ہونا چاہیے لوگوں میں بھی. لوگ آر ناٹ، پیپل آر ناٹ اویئر. آئی تھنک پہلے ان کو پریکاشنل فرسٹ از دا فورموسٹ از ویکسینیشن اینڈ ڈسٹینس. میں ہمیشہ کال کر رہا ہوں اور ایکسپرٹوں کو بھی کہہ رہا ہوں، ون شوڈ گو ڈیئر نتھنگ یو ہیو ٹو ڈیئر بیکاز آئی ایم راؤنڈ اباؤٹ فرام لاسٹ ایئر آئی ایم ویری کیئرفل، آئی ایم کانشیس آف مائی ہیلتھ. سبوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر آپ کر سکتے ہو، پھر ڈاکٹرز کرتے ہیں. دے آر ڈوئنگ ہیومن سروس اینڈ یو آر آلسو. تھینک یو سر، تھینک یو سر. پہلے بٹ صاحب میں آپ کو ریسپونڈ کروں گا کہ بالکل ہم آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن روایتی طور ہم آپ سے نام پوچھیں گے تاکہ جو ناظرین ہو ان کو پتا چلے کہ کون بات کر رہا ہے. ہم ہمیشہ آپ کی کال کے منتظر رہتے ہیں، اور بالخصوص آپ کی آراء اور آپ کی ایکسپرٹ اور جو آپ کا سوشل ایکٹیوسٹ والا کام ہے اس کے منتظر رہتے ہیں، اور ہم امید کریں گے کہ آئندہ بھی آپ ایسی کال کرتے رہیں. جی سر، اس پہ کچھ ریسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ جو انہوں نے خیالات بتائے میں ان کو سلام کر رہا ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے ہم آکسیجن کریشن کر رہے ہیں، ہم پلانٹ مطلب ایک انفینٹ کوانٹٹی ہم آکسیجن کی نہیں پروڈیوس کر سکتے. حد ہے اس کی. لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اس بیماری میں نے آپ کو بولا 300 LPM پر ہمارا JLM چل رہا تھا اور چل رہا تھا، اس وقت 1900 پر بھی ہم سٹرسڈ ہے. سو انفینٹ کوانٹٹی آکسیجن کی پروڈیوس نہیں کر سکتے ہیں. سو اس لیے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ سسٹم کو اوور ویلم نہ کرے، یہ کولیپس نہ ہو جائے، ہم اس مصیبت میں نہ پڑے کہ جو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں. سو دا بیسٹ تھنگ از لوگوں کی اویئرنیس کرے، لوگ احتیاط کرے، پرہیز برتے، اس ہمارے نمبرز کم ہو، ہم کو نجات ملے اس چیز سے. ہم کو اتنا سٹرچ نہ کیا جائے کہ ہمارے ہیلتھ ورکر بھی پریشان، ہمارا سسٹم بھی پریشان، لوگ بھی پریشان. دا بیسٹ تھنگ از پریونشن. لوگ احتیاط کرے، دیٹ از دا فرسٹ جو چیز ہونی چاہیے، اویئرنیس. پلیز 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 اس بیماری سے ہم بچے، ہم اس کو اتنا پیڈیمک کی صورت میں اتنا ہم شکار نہ ہو جائے اس کے. چونکہ آپ ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، پھر بات کریں گے ہم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
السلام علیکم جی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں اللہ تعالیٰ تھو صحیح سلامت تو دور درشنس تو اخ کھالان صبح بیاکھ کھالان شامس پتہ میل کال کی تھو صحیح سلامت بیٚیہِ دِنو زیادٕ زیادٕ عزت آمین تو بیٚیہِ أمِس ڈار صٲبس أمِس میانہِ طرفہٕ سلام دۄیو اتھو گُلزٕ گٔنڈِتھ آمین دعا کیجیے دعا کٔرِو اَسہِ خٲطرٕ أمِس چھُ ونُن اللہ تعالیٰ تھو صحیح سلامت أمِس دِنۍ عزت زیادٕ زیادٕ أمِس ونہٕ ہا بہٕ یِم آکسیجن پلانٹ چھِ یِم کر گژھن تیار پتہٕ کر واتہِ ییٚتہِ لُکن نِش تہٕ لُکھ کر بچن تہٕ لُکن کر گژھِ ایویلیبل یہِ آکسیجن کیازِ وُنہِ ہووُکھ سوپرس منٛز جنابی سُنٛد گاڑِ کران تھپ تھپ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ جنابی یِمن پانہٕ ؤنۍ چھُنہٕ تال میلٕے گورمنٹس تہٕ یہِ چھُ ڈار صٲبس میانہِ طرفہٕ سلام تال میل سۭتۍ کیٛاہ مُراد چھُ تُہنٛز تُہۍ کیٛاہ چھِو تال میل سۭتۍ گوٚژھ آسُن جنابی ییٚمہِ سُنٛد تال میل گوٚژھ آسُن باقٕے ڈپارٹمنٹن سۭتۍ أمِس سۭتۍ گژھِ تِم تال میل کرٕنۍ تہٕ تاکہِ لُکن واتہِ ہا راحت. سر اس پہ آپ کا کیا ہے کہ تال میل نہیں ہے ڈپارٹمنٹس میں اور دیری ہوئی ہے مطلب ڈیفینیٹلی مطلب ہمارے کچھ پلیس ہے جہاں آکسیجن پلانٹ لگے بھی ہوئے ہیں مگر پیشنٹ لوڈ اتنا بڑھ چکا ہے کہ دے آر تھنکنگ انسفیشنسی ہے. تو جو سلنڈر اس کا ہے ان کے پیچھے لوگوں کا مطلب جو ہی سلنڈر کی گاڑی آتی ہے تو لوگوں کو یہ تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آکسیجن کی ڈیمانڈ کئی جگہوں پر بہت زیادہ ہے ڈسپائٹ اویلیبلٹی بھی ہے مگر یہ بن رہا ہے. تو تال میل ٹھیک ٹھاک ہے. اس میں یہی ہے کہ جو ہماری میں آپ نے یہ جو ہمارے نئے پلانٹس آ گئے اور جو ہم بوٹلنگ کا بڑھا رہے ہیں جو بڑھ رہا ہے تو کمنگ ڈیز وتھ ایوری ڈے جو بھی سرکار کر رہی ہے بلیو می کہ آکسیجن کی ٹھیک ٹھاک ایڈوکیسی یہاں رہے. سر آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں کچھ آکسیجن پلانٹس ابھی لگے نہیں جیسے ابھی آپ کی سی ڈی ہاسٹل میں آج آیا ٹھیک ہے ابھی 48 گھنٹوں یا 3 دنوں میں آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. کیا جو اس میں ریکوائرمنٹ ابھی ہے اب تک یہ کیسے فل ہوتی ہے جیسے ایس ایم ایچ ایس میں ہمارے پاس 250 یا 300 بیڈ کا وہ پیش ہے جو کووڈ بیڈز بنے ہوئے اسی طرح سی ڈی ہاسٹل میں 80 سے 90 بیڈ ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ 4000 یا 1500 یا 1600 ایل پی ایمز کی ہے تو ابھی تک اس چیز کو آپ کیسے فل کریں اس وجہ سے کوئی کرائسس ہوئی کیا یا نہیں. میں نے کہا کہ تقریباً 1 مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں صورتحال چل رہی ہے بٹ بالکل میں مانتا ہوں کہ ایج کے نزدیک ہی چل رہے ہم تو اس کے آنے سے ہم کو تھوڑا سا سیچوریشن بفر ملے گا راحت مل جائے گی اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی پرے کرتے ہیں کہ جو ہمارا کووڈ کرو ہے وہ فلیٹن ہو جائے ریپ ڈاؤن ہو جائے ہماری ڈیمانڈ کم ہو جائے کیونکہ اس صورتحال پر بھی آگے چلتے رہیں گے اس کو بھی اوور ویلم کرتے رہیں گے. دیر از اے لمٹ ٹو تھنگس سو دیٹ از اے فیکٹ کہ لوگوں کو کہیں پر دیر ول بی پاکٹ جہاں پر انسفیشنسی لگ رہی ہے مگر اس میں صورتحال یہی ہے کہ ادھر سے کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے بوٹلنگ پلانٹ سے بھی تھوڑا سپورٹ اور بڑھے گا تو اور خاص کر ڈاکٹرز کے لیے ریسنٹلی میں نے آل انڈیا لیول پر ایک ٹاسک فورس بنایا گیا ہے یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پر تو ہندوستان کے سب سے بڑے بڑے ٹاپ ڈاکٹر تریہان ڈاکٹر گلیریا سب لوگ تھے تو جو آکسیجن کنزمپشن ہے یہ جوڈیشسلی کیا جائے یہ نہیں کہ کئی پیشنٹ کو 40 LPM دے رہے ہیں اور ادھر سے ایڈمٹ نہیں کر پائے ہمارے پاس نہیں ہے وی ول ہیو ٹو مطلب جو آکسیجن ڈسپینسنگ ڈیوائسز ہے بائی پیپ ہے یا ہائی فلو نوزلز ہے تو مطلب آکسیجن کو جوڈیشسلی یوز کری ایک لمیٹڈ ریسورس ہمارے پاس ہیں دو ہم سے ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں مگر اس طریقے سے میں چیف صاحب اپنی ایک جو ہمارے پاس موصول ہوئی تھی ایک بات چونکہ میں ناظرین آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہاسپٹل سے ایسی رپورٹیں آئی ہے کہ کوئی پیشنٹ ایسا جو 2 بیڈز کا آکسیجن لگاتا ہے کوئی پیشنٹ ایسا جنہوں نے 2 سلنڈرز لے کے ہوئے اور کوئی ایک پیشنٹ جس کے پاس اٹینڈنٹ نہ ہوتے ہیں تو وہ مس یوز کرتے ان چیزوں کو. ہماری یہ گزارش رہے گی یا ایسے بھی رپورٹس ہمارے پاس آئے ہیں ہماری ٹیم کے پاس کہ گھروں میں فضول سلنڈرز بھرے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو شاید آئندہ وہ ضرورت ہے لیکن یہ ایک اچھی بات نہیں. اگر انسانیت اس وقت ایسی چیزیں کرے کہ وہ دوسرے کی سب سے مہتوپورن سب سے ضروری چیز آکسیجن کو سٹور کرے اس کی پروفٹنگ کرے اس کی ہولڈنگ کرے تو اس کے بعد ہمارے نجات کے کوئی بھی وسائل موجود نہیں پاتے ہیں. میں یہ گزارش آپ سے کروں گا چیف صاحب آپ کی بھی اس پہ رائے کیا ہے. جو آکسیجن ڈسپینسنگ اپیریٹس ہے ہماری کشمیر میں ایک چیز ہے کہ ہورڈنگ نیچر سے ہماری ہورڈنگ کی زبردست یہ رہتی ہے ہماری عادت ہے تو ان چیزوں میں ایوری آکسیجن لیٹر آف آکسیجن جو ہم بچا سکتے ہیں دیٹ از لیٹر آف آکسیجن پروڈیوسر. جتنا ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کر سکے لوگوں تک پہنچا سکے اتنا اچھا ہے. اگر ہم اس میں اننیسری پینک کریٹ کریں گے ہورڈنگ کریں گے آرٹیفیشل کرائسس جنریٹ کریں گے ہم اپنی سوسائٹی کے لیے خود اپنے لیے پریشانی کھڑی کر رہے ہیں. وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لمٹ میں ہی چلنا ہے تاکہ سب لوگوں کو راحت پہنچے اور
اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ دس تھنگ کووڈ بھی نہیں رہنے والا, یہ چیز بھی چلی جائے گی. تو بہتر ہے کہ انسانیت کے ناطے ہم سب لوگوں کے لیے ٹھیک کر سکیں, سب کو پہنچا سکے جتنا ہم سے ہو سکے. وہ اتنی پریشان ہونے کی ضرورت سلنڈرز کے لیے نہیں ہے. آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہی ہو جائے گی, ٹھیک ٹھاک سب کو. سر چونکہ اب یہ ایک مشینری ہے, مشینری خراب ہونے کے چانسز رہتے ہیں, ان پہ لگاتار لوڈ بنا ہوا ہے. آپ کے اسٹینڈ بائی یونٹس یا ایسا کچھ فالٹ آئے, فار ایگزامپل ابھی آپ نے انسٹال کیا تو کچھ ایسا میجر فالٹ آئے یا کچھ ایسا بریک ڈاؤن ہو جائے, تو اس کے لیے آپ کے لیے کچھ اسٹینڈ بائی انتظامات یا کوئی ایسا پلان؟ جب ہمارے بیسیکلی جو ہم نے آرڈر کیے 37 پلانٹس یہاں کے لیے, اور جو ہم نے ریسنٹلی ایک اور ڈیمانڈ ٹوٹل آپ نے ایک بار پھر پلیز بتائیں کتنے پلانٹس ٹوٹل آپ نے آرڈر کیے؟ 37 پلانٹس ہم نے آرڈر کیے ہیں, جس میں ڈفرنٹ 37 ہاسپٹل چلے جائیں. یہ ہیلتھ سے کنیکٹڈ 10 ہاسپٹل, جی ایم سی کے 2 ڈسٹرکٹس میں اور 7 ادھر سری نگر میں. یہ 37 پلانٹس پلس جو ہم نے ریسنٹلی ان ویو آف دا ریسنٹ کووڈ جو ہائٹ میں ڈیمانڈ بن گئی ہے, ہم اور پلانٹس لا رہے ہیں. تو اس حساب سے سچویشن ٹھیک ٹھاک ہے, آگے فیوچر کے لیے بھی پلاننگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو آپ نے یہ ٹھیک بات کہی. ایک پی ایس اے پلانٹ, ایک چیز ہے کہ ایک پی ایس اے پلانٹ کی جو آپریشن ہے ہائیلی ڈیپینڈیبل ہے نارملی, تاکہ اس کی پاور چلتی رہے. جو بھی ہم نے پلانٹ لایا ہے, ہم نے اس میں ڈبل کمپریسر لایا ہے. اٹ از ناٹ کہ سنگل وہی 24/7 چلتا ہے, اس میں کوئی نقص آ گیا تو بیٹھ گئے, نہیں ایسا نہیں ہے. ہم نے ایڈیشنل کمپریسرز بھی لا رہے ہیں. اس کے بعد ہر کوئی پلانٹ جو ہمارا فریش آ رہا ہے اٹ کمز ود 2 کمپریسر کے ساتھ, تاکہ خدا بچے اگر کہیں کچھ اس ایک میں آ جائے وی گیٹ انف بریدنگ ٹائم, اس کو ریکٹیفیکیشن کرے, اس کو ٹھیک ٹھاک چلا سکے. ایک ڈیپینڈیبل سسٹم ہماری طرف سے کھڑا کرنے کی کوشش ہے اور چل رہا ہے. اور ابھی نارملی 10 سال اس کی لائف ہے جو ٹھیک ٹھاک چلنا چاہیے, اس سے زیادہ چل سکتا ہے. تو جتنی ہماری اویلیبلٹی بڑھ جائے گی, یوسیج کنٹرول میں رہے گی, اور ہم بھی اگر ایسا اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا کہ یہ ویو ونٹر تک چلتی رہے, مطلب آکسیجن کی ضرورت, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے کہ اس چیز سے ہم نجات ملے ہمیں, تو ان دنوں یہاں بجلی سپلائی, الیکٹریسٹی سپلائی کی بہت دقت رہتی ہے. آپ نے کہا کہ ڈی جی سیٹس چلاتے وغیرہ فیول کنزمپشن کی بڑی دقتیں رہتی ہے, روڈ 10 دن بند ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کا کوئی ایکشن پلان؟ کیپٹیو پاور جن سیٹ ود ایوری پلانٹ سفیشینٹ اینف, جتنے بھی ہماری ڈیپینڈنٹ پاور ڈپارٹمنٹ ہے ان کا لوڈ لے سکے, وہ ہم نے کریٹ کی ہے. کیونکہ جتنا ہم اگر ہم ونٹر میں چلے جائیں گے, گریڈ پاور اویلیبلٹی کم ہوتی جائے گی, ہم کو جن سیٹس پر اتنا خرچہ بڑھے گا, پریشانیاں بڑھ سکتی ہے. ہمیں تیار تو رہنا, تو تیار اس حساب سے ہم جو انویسٹمنٹ ہے وہ ورسٹ کے سینیریو کو لے کر ہی ہے ہماری. تو مگر آفٹر آل جو سچویشن ہے ہم اس کے لیے تیار ہے, ایسا نہیں ہے. پلانٹ کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں, بوٹلنگ پلانٹس بڑھ رہے ہیں, تو یہ لے کے چل رہے ہیں کہ ابھی دس کووڈ از گوئنگ ٹو اسٹے ود اس, مگر اللہ سے چاہتے ہیں کہ اس سے نجات ملے. چونکہ آپ اب آکسیجن پلانٹس لگا رہے 37 میں, ابھی تک کتنے آکسیجن پلانٹس یہاں آئے, ابھی کتنے باقی ہے؟ 20 آ چکے ہیں. اگر ہمیں تھوڑی سی توضیح کیجیے. 20 آ چکے ہیں, لگ چکے ہیں. اچھا 20 اب تک آ چکے ہیں. جی جی, جو آج آپ نے سیڈی والا بولا یہ بھی 20 نہیں, یہ تو آج کے دن ہمیں اویلیبل. تو جو 7 آ گئے اس میں سے 2 جموں کے ہیں, 5 ہمارے ہیں, تو 25 ہو گئے. پھر اور بھی ناؤ ایک سپلائر کے پاس ہمارے ناؤ ہے, اور 3 لانے ہیں. تو بائی دا اینڈ مجھے لگتا ہے بائی دا فرسٹ ویک آف جون وی شوڈ بی ڈن ود اوور جو ہماری یہ پروجیکٹ ہے. اس کے 100% آلریڈی ہم نے اس کو جیسے سپلٹ کیا, اس میں جو ہم کو پلانٹ روم بنانا تھا وہ ریڈی ہے, پاور اسٹرکچر اویلیبلٹی وہ ریڈی ہے, جن سیٹس وہ بھی لگا دیا ہے. جو یہ آج پلانٹ آئے گے ان کے جو سپورٹ ورکس ہے, جو باقی چیزیں ان کو چاہے ایئر فلٹرز, یہ پاور اپریٹس, وہ سارا کچھ آلریڈی تیار رکھا ہے ہم نے. تو 2-3 دن میں ہم ان کی انسٹالیشن انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے. تو ہم یہ امید کریں گے کہ آنے والے 1-1.5 مہینے میں ہمارے 37 پلانٹس جو ہے انشاءاللہ فلی. اچھا, جو ہمارے پیریفرل ایریاز میں کچھ اچھے انفراسٹرکچر کے ہاسپٹلز ہیں, مثال کے طور پر چھان پورہ کا ہے ہاسپٹلز ہے وہاں, تو اچھا خاصا, یا راول پورہ یا صنعت نگر میں ایسے کچھ ہاسپٹلز, کیا وہاں ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سری نگر کیونکہ کنجسٹڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے, تو اگر وہاں ایسے پلانٹس چھوٹے چھوٹے پلانٹس 300 LPM یا 250 LPM
या 400? छानपोरा जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में हमारा कोई है नहीं, छानपोरा में ऑलरेडी हम 500 LPM का रिसेंटली लगा चुके हैं। जी। अच्छा, अभी वो भट्ट साहब कह रहे थे कि DRDO इज ट्राइंग टू डू बिग, देखिए वो बात रह गई थी हमारी पेशे का। DRDO एक 500 बेडेड कोविड अस्पताल यहाँ क्रिएट करना चाहता है, तो उसमें भी हम कनेक्टेड हैं। जब उनका क्रिएट हो जाएगा, उसकी जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है वो कैसे होते हैं नॉर्मली, क्योंकि अभी हमने 500 बेडेड इज ए ह्यूज थिंग, वो हमने मतलब PSA प्लांट्स पर नहीं ले रहे, उसके लिए हम चाहते हैं कि वो सफिशिएंट स्टोरेज खड़ी कर दे 10-15 दिन की, और जो उसका है वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन चलाएंगे जब तक हम की उसके जो ऑक्सीजन ये है प्लांट्स ठीक तरह से प्लान करे, अवेलेबल करे। तो मीनवाइल जो वो क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसमें हमको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी ही पैदा करनी पड़ेगी, ताकि वो बट सफिशिएंट स्टोरेज, ताकि अगर 2-3 दिन हमारा रास्ता बंद भी रहे तब भी ये हम मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी ये है। तो ओवरऑल मिलके इंटीग्रेट अगर सबकी एफर्ट्स कर दी जाए, जो फोर्सेस कर रहे हैं, जो सिविल इंतजामिया कर रही हैं, जो इंसानियत का ही फायदा इसमें, तो इमीडिएटली तो मतलब वी आर ट्राइंग, मतलब जो आपने बोला कि इफ दिस थिंग इज टू स्टे विद अस, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने बोला मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इसमें रोल, और हमारा जो आपका डिवीजन मैकेनिकल हॉस्पिटल डिवीजन से आपने शायद बताया, गालिबन वही नाम। तो ऐसा हुआ है कि जब हमने न्यूज़ देखे या रिपोर्ट्स देखी, कुछ चंद एक रिकॉग्निशन मिली या 1-2 ट्वीट्स मिले, शायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किए या LG साहब ने किए, 1-2 ट्वीट्स में आपका उस तरह एक तो रिकॉग्निशन नहीं मिला। दूसरी बात, अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ये मिलकर काम करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाके ऑक्सीजन प्लांट्स लगाना, आपके टेक्नीशियंस वहां जाते हैं, तो जब जो डॉक्टर्स है या उनका जो स्टाफ है, नर्सेज वगैरह, उनको सरकार की तरफ से कंपनसेशंस मिले हर महीने 10,000 या ऐसा कुछ, तो आपने इसके लिए कोई एडवोकेट किया? उनको भी चाहिए क्योंकि इन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की हुई। मैं अपने डिपार्टमेंट की इतनी भी तारीफ नहीं करना चाहता हूं कि एज ए प्रोजेक्टाइजेशन करूं कि हम ऑक्सीजन दे रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट बिलीव मी आई एम गेटिंग इनपुट फ्रॉम सीरियस फैटर, मतलब ये मेडिकल से, कि डॉक्टर तो फ्रंटलाइन वर्कर है, अपनी जान दाव पर लगा के सारा काम संभाल रहे हैं, मगर जितनी लाइव्स यहाँ पर ये मैकेनिकल विंग ड्यू टू क्रिएशन ऑफ ऑक्सीजन बचा रहा है, दैट इज मतलब वो कहीं उससे भी ज्यादा है। अच्छा, अगर आप जो हमने कोविड-19 या 2020 में जो हमने सूरत हाल देखी ऑक्सीजन की, उसके बरक्स आज आप कितने मुतमईन हैं? बड़ी ऑनेस्टली इस चीज का जवाब दीजिए अपने काम से। मैं कहता हूं कि अगर इतनी ऑक्सीजन सफिशिएंसी मतलब ना अवेलेबिलिटी नहीं रखी होती हमने, तो एवरीथिंग, मतलब लोगों की ये कोई ये नहीं है। ऑफ कोर्स मैं एडमिट करता हूं, यहाँ वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत जबरदस्त लोगों को पड़ रही है। ओवरऑल फिगर्स आप देख लीजिए, आप पब्लिक सेटिस्फेक्शन लेवल देख लीजिए, आप अवेलेबिलिटी देख लीजिए जो हमने की है, तभी सूरत हाल अभी कंट्रोल में है, ठीक बनी हुई है। बाकी कितना भी आप स्ट्रांग मजबूत हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई कोताही रह जाती है। मगर मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि जो हमने मेजर्स किए, टाइमली किए, हमको एडमिनिस्ट्रेशन से भी उसके लिए अप्रिसिएशन मिल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है पब्लिक भी सेटिस्फाइड है, कुछ न कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजार हैं हम आपके पूरे टीम की तरफ से, आपने हमें वक्त दिया आज, और बिलखसूस हम इस चीज के लिए शुक्रगुजार है कि आपका जो ये टीम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और बिलखसूस मैकेनिकल हॉस्पिटल डिवीजन, इनके काम को हम सराहते हैं और दूरदर्शन की पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम पेश करते हैं। हमें नाजरीन, हमको मालूम है कि ये प्रोग्राम आपको मालूम रहेगा कि एक प्रोग्राम 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम ये कल सुबह 9:10 पर रिपीट टेलीकास्ट होगा, और अगर आप इसको यूट्यूब पे देखना चाहे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां कमेंट भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में दीजिए अपने मेजबान नियाज भट्ट को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।